دوستوں، تپتی دوپہر میں 14 سالہ لڑکی گھر سے کچرا پھینکنے باہر نکلتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ پورے ملک میں اس بات کا کوہرام مچ جاتا ہے کہ وہ لڑکی آخر کہاں گئی۔ کچھ ہی دن بعد لاہور سے ایک نکاح نامہ منظر عام پر آتا ہے جس کو دیکھ کر سب حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، میں ہوں اسما مطول اور آج ہم بات کریں گے دعا زارا کیس پر۔ دعا زارا جو 27 اپریل 2008 کو پیدا ہوئی، اپنی گمشدگی سے پہلے اپنی سالگرہ کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق لڑکی اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 21 سالہ شخص ظہیر احمد بھی تھا۔ ان دونوں کا رابطہ پب جی گیم کے ذریعے ہوا۔ والد کے مطابق پچھلے 3 سالوں سے بیٹی روزانہ 8 گھنٹے پب جی گیم کھیلا کرتی تھی۔ والدین کی پریشانی دن بدن بڑھ رہی تھی کہ اچانک کچھ دنوں کے بعد دعا زارا کی بازیابی کی خبر آتی ہے کہ اس نے لاہور میں ظہیر احمد سے نکاح کر لیا ہے۔ دعا زارا کی نکاح نامے میں عمر 18 سال بتائی جاتی ہے۔ دعا زارا کے والدین نے جب یہ نکاح نامہ دیکھا تو انہوں نے اس کو فیک قرار دیا اور یہ کہا کہ ہماری بیٹی گمشدہ ہے، اس کو اغوا کیا گیا ہے، جبکہ ہماری بیٹی ہمیں واپس دلائی جائے۔ تمام سوشل میڈیا صارفین نے دعا زارا کے والدین سے ہمدردی کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ دعا زارا کو جلد از جلد اس کے والدین کے حوالے کیا جائے۔ دعا زارا کے والدین کے مطابق اس کی عمر 14 سال ہے، تو پھر یہ نکاح کیسے ممکن ہے، جبکہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق دعا زارا کی عمر 16 سے 17 سال کے بیچ میں بتائی جاتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں دعا زارا کے کیس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، جس میں دعا زارا کو بالغ قرار دیتے ہوئے اس کو اپنی مرضی سے جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اب شروع ہوتی ہے اصل کہانی، جب دعا زارا کے انٹرویو کے بعد تہلکہ خیز انکشافات سامنے آتے ہیں۔ میں نے خود ٹیکسی کروائی، رکشہ سے پہلے اپنے گھر سے لے کے وہاں اس کو کہا کہ مجھے ٹیکسی اسٹینڈ پہ چھوڑ دیں، انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا، تو پھر میں نے وہاں سے خود ٹیکسی کروا کے خود لاہور میں اپنی۔ لیکن حقیقت یہاں پہ یہ سامنے آتی ہے کہ دعا زارا کے پاس نہ موبائل فون تھا اور نہ کرایہ تھا اور نہ اتنے پیسے تھے کہ وہ ان انکل کو دے کر وہاں سے وہاں تک جاتی۔ کیونکہ میں جو نا اسلام کے مطابق ایک اسلامی کام کرنے جا رہی تھی، شروع دن سے میں نے مائنڈ بنا لیا تھا کہ میں شادی کروں گی اور اس میں شادی میں برکت ہے، تو اللہ نے میری مدد کی، تو اللہ کی وجہ سے سارا۔ کراچی سے لاہور تک کا فاصلہ تقریباً 1200 کلومیٹر ہے۔ دعا زارا لاہور پہنچتے ہی پنجاب یونیورسٹی جاتی ہے اور وہاں سے وہ ایک لڑکی سے موبائل فون لیتی ہے اور ظہیر احمد کے کسی دوست کا نمبر ڈائل کر کے کہتی ہے ظہیر احمد سے کہو کہ میں پنجاب یونیورسٹی پہنچ چکی ہوں۔ اس کے بعد ظہیر وہاں پہ آتا ہے اور ظہیر ٹیکسی کا کرایہ جو کہ تقریباً 22,000 روپے بنتا ہے ٹیکسی والے کو دیتا ہے اور اس کے بعد دونوں بات چیت کرتے ہیں۔ دعا زارا کے مطابق وہ پہلی بار وہاں ملتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کی ہوتی۔ دوستوں، اب سوالات یہ ہیں کہ ایسی کون سی نوبت پیش آئی کہ جس کی وجہ سے دعا زارا کو گھر چھوڑنا پڑا؟ کیا ہمارا معاشرہ لڑکی کی اپنی مرضی سے شادی کرنے کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا گھر سے چلے جانے کو یا گھر کی دہلیز پار کرنے کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ کہ جیسے کہ گھر کا کوئی بھی لڑکا اگر گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے والدین یا اس کے جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا کہ لڑکی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایک بار وہ اپنے گھر سے چلی گئی تو اسی عزت و احترام کے ساتھ اسے گھر واپس بلایا جاتا ہے۔ ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن دعا زارا کے کیس میں ایسا ہے کہ اس کے والدین اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر نہیں، عوام کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں، اپنا سکون اور چین برباد کر کے اپنی بیٹی کو واپس بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں دعا زارا کے والدین غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ لیکن سوالات یہاں پہ یہ بھی ہیں کہ دعا زارا کے والدین نے اس کی پڑھائی چھوڑا دی۔ ایسا کیا بات ہوئی کہ دعا زارا کے والدین اس کی پڑھائی کو جاری نہیں رکھوا پا رہے؟ اگر کوئی بھی اینکر ان سے یہ سوال پوچھتا ہے تو وہ یقیناً ایسی بات کہیں گے کہ ان کو فائنینشیل ایشو تھے یا کوئی بھی اور فیملی کے پرابلمس تھے۔ لیکن کیا دعا زارا کے والدین اگر اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں اس حد تک جا سکتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی کو آگے تعلیم کیوں نہیں دلوا سکتے؟ تیسری بات یہ ہے کہ دعا زارا کے کیس کی ابھی تک صحیح سے انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور جس کے ساتھ دعا زارا کراچی سے لاہور گئی تھی وہ ابھی تک کیوں نہیں منظر عام پر لایا گیا؟ انٹرویو کے دوران دعا زارا کی ٹیبل پہ جامع شیریں کا ہونا عوام کے لیے ایک اور سوالیہ نشان بن گیا، کیونکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ جامع شیریں کی بوتل کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے زنیرہ ماہم کی طرف سے، تو لوگوں نے سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انٹرویو ہو رہا ہے یہ جامع شیریں کی طرف سے اسپانسرڈ ہو۔ میں اس لیے پریشان نہیں تھی کیونکہ ہم سے تو آپ لوگ بات کر رہے تھے، ہمیں تو آپ لوگ بتا رہے تھے، لیکن آپ کا فیوریٹ ڈرنک کون سا ہے؟ فیوریٹ ڈرنک کون سا ہے؟ جامع شیریں۔ لیکن آپ کا فیوریٹ ڈرنک کون سا ہے؟
ऑफिशियल वेबसाइट से इस बात को रद्द करते हुए कहा है कि चूँकि जामेशीरी एक इंटरनेशनल ब्रांड है तो वो ऐसी किसी भी चीज़ में मुलव्वस नहीं हो सकता। उन्होंने यूट्यूबर के खिलाफ लीगल नोटिस लेने का ऐलान किया है। 2000 के इंटरव्यू के बाद यासिर शामी ने यूट्यूबर ज़ुनैरा माखम का इंटरव्यू लिया, जिसमें यासिर शामी के सवालों के सामने ज़ुनैरा माखम ढेर नज़र आई और वो किसी भी सवाल का कोई भी सेटिस्फाई जवाब नहीं दे सकी। अगवा की दफ़ा कौन सी होती है? जो अगवा की दफ़ात थी वो लगवाने के बजाय तो दुआ ज़हरा की दफ़ा का पिनल कोड क्या होता है? आपको वही बताने लगी, उन्होंने उसके ऊपर यू नो व्हाट इज पिनल कोड? चलें, अगर कोई अगवा बराए तावान के हवाले से किसी का अगवा है तो कौन सी पिनल कोड लगेगी? आपके पास नॉलेज ही नहीं है। जिसके बाद यासिर शामी ने उसे थर्ड क्लास यूट्यूबर कहते हुए ये कहा कि यहाँ आवाम के इमोशंस, उनकी फैमिली के इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वहाँ पे आपको मजाक की सूझ रही है। अगर आपकी बच्ची के साथ इस तरह का कोई खुदा ना खास्ता सीन हुआ हो और कोई मेरे जैसा कोई थर्ड क्लास यूट्यूबर जाकर उसका इस तरीके से इंटरव्यू करे, बहैसियत माँ आपके दिल पर क्या गुजरेगा? दोस्तों, चूँकि अभी 2000 का केस ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हम इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकते कि सही कौन है और गलत कौन है, लेकिन हम इस पूरे केस में अपना तज्ज़िया रख सकते हैं कि हमारी नज़र में सही कौन है और गलत कौन है, 2000 सही है या उसके पेरेंट्स सही हैं। इस बात का फ़ैसला मैं आप पर भी छोड़ती हूँ। अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे केस के बारे में, कि 2000 सही कर रही है या उसके वालिदैन सही कर रहे हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिएगा।